اس امر میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوتا ہے اور تناؤ یا کشیدگی کی وجہ سے نقصان بھی دونوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ پاک افغان تعلقات میں تناؤ اور کشیدگی کی وجہ سے پاک افغان تعلقات اور بالخصوص معیشت پر منفی اثر پڑ رہا ہے اور افغانستان کے لیے ہماری برآمدات میں بھی نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں کے باہمی تعلقات میں تناؤ کی وجہ سے دو طرفہ تجارت کے حجم پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر آف کامرس کے مطابق ماضی میں پاک افغان دو طرفہ تجارت کا حجم 2 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ آج یہ کم ہو کر 1 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے، جبکہ افغانستان کے لیے ہمارے برآمدات میں 2017 کی رپورٹ کے مطابق 27% کمی آئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ سرحد پر کشیدگی ہے۔ حکام کے مطابق اس کی دوسری بڑی وجہ افغانستان کا تجارتی رخ پاکستان سے ہٹ کر انڈیا اور ایران کی طرف ہونا ہے، جبکہ افغانستان کے دو طرفہ تجارت 80% پاکستان کے حق میں ہے۔ اس بابت پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ افغانستان اور بھارت کی تجارت پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے اسی طرح جاری رہی تو افغانستان میں موجود منڈیوں میں ان کی نہ صرف تجارت متاثر ہوگی بلکہ وہاں کی منڈیوں تک رسائی بھی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایران اور بھارت اس کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کو غیر مستحکم اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے گریٹ گیم میں مصروف ہیں اور افغانستان کے ساتھ آئے روز نئے تجارتی معاہدوں پر اتفاق کر رہے ہیں۔ 23 مئی 2016 کو الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت، ایران اور افغانستان نے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے چابہار کو ٹرانزٹ مرکز بنانے کا سہ ملکی معاہدہ کیا ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا سے ملانے میں مددگار ثابت ہوگا اور کابل کو بحر ہند جانے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم کرے گا۔ مودی اور روحانی نے 50 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس طرح اب افغان حکام کی بظاہر پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں عدم دلچسپی دکھائی دے رہی ہے۔ 11 اپریل 2016 کو ایران، بھارت اور افغانستان نے اس معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دے دی تھی۔ دونوں ملکوں کی 2014 تا 2015 میں تجارت کا حجم 684.47 ملین ڈالر رہا، جو ایک سال قبل کے حجم 683.11 ملین ڈالر سے 0.2% زیادہ، جبکہ 2010 تا 2011 کے 568.44 ملین ڈالر سے 20.41% زیادہ ہے۔ 2014 تا 2015 میں بھارت کی افغانستان کو برآمدات 422.56 ملین ڈالر کی تھی، جبکہ درآمدات 261.91 ملین ڈالر تھی، 261.91 ملین ڈالر تھی۔ 20 جون 2017 کو بھارت نے باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے افغانستان کے ساتھ فضائی راستے سے بھی تجارت شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے زمینی راستے کو استعمال میں لائے بغیر بھارت اور افغانستان کے درمیان یہ پہلا فضائی تجارتی رابطہ تھا۔ افغانستان سے لگ بھگ 60 ٹن تجارتی سامان سے لدا پہلا مال بردار ہوائی جہاز چند دن قبل نئی دہلی پہنچا۔ دونوں ملکوں کے درمیان فضائی راہداری کے منصوبے کے تحت افغانستان سے برآمد کیے جانے والے سامان کی یہ پہلی کھیپ تھی۔ اس بات کی تصدیق بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی کی کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت کی یہ پہلی کڑی ہے۔ زمینی راستہ نہ ہونے کے باوجود بھارت افغانستان میں سب سے زیادہ مصنوعات درآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ دوسری جانب افغانستان اور ایران کے تجارتی تعلقات بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان تجارتی تعلقات میں 118 گنا اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان اور ایران کے مابین تجارت 581 ملین ڈالر سے بڑھ کر 1.3 بلین ڈالرز ہو چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع تر امکانات موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی ذمہ داران مذکورہ مسائل کی طرف سنجیدگی کے ساتھ دھیان دیں اور اس پر غور و خوض کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے اور امن و امان کی مخدوش حالت جو کہ اس وقت پاکستان کی تجارت کی تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت خصوصی اس پر توجہ دیں۔ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ
تجارت پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، خاص طور پر بیوروکریسی اس میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ پاکستان اور بالخصوص پختونخوا کی تجارت کا دار و مدار افغانستان پر ہے۔ یوں بھی اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ رہے تو پاکستان وسط ایشیا اور اس کے راستے یورپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا، اور اس کا نقصان صرف پاکستانی اور افغان باشندوں کو ہوگا۔ دونوں ممالک کے باہمی تجارتی اور سفارتی تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔